بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ کیسے ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر رکھ دیا اور کیسے ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد وار ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت آپ کو نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا حافظ ہے، میں تو تمہارے ساتھ عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 1.5 کوس کے فاصلے پر جا پہنچے تو فرشتوں نے بادب عرض کی، ابراہیم خلیل اللہ آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے واسطے آگے جانے کا قطع حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور وہ فرشتے اس شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں بد فعلی کی مرتکب ہوتی ہیں اور رہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز خداوند قدوس نے اپنے فیصلے میں طے کر دی ہے کہ جو قوم سرکشی، ظلم و تعدی کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرے گی، اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور وہ دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاہ اور مسترد نہیں کرتا، چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم کو دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو سدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا، چونکہ سدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل سدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی قوی ہیکل اور جنگی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے اور وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا۔ ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ انہوں نے جواب دیا، سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں۔ آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پا لیں، البتہ وہ تمہاری کچھ مدد ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کم سن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کم سن ہیں، خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے، یہ تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا، لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس نے جا کر اپنی ساری قوم کو ان مہمانوں کی خبر کر دی۔ پس ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ 12 کمسین خوبرو اور حسین و جمیل مہمان ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ اے میری قوم، کیا تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو سیدھے راستے پر گامزن ہو؟
لیکن قوم لوط نے ایک نہ سنی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے اور کہا ہم کو تیری قوم کی بچیوں سے کوئی غرض نہیں اور تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اگر مجھ میں قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا، خدا میرے مہمانوں کو تمہارے شر سے محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لائیں اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر آئے مہمانوں سے کہا میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچاؤں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس قوم کے لوگوں نے آ کر لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا اے لوط ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے اور تیری عورت بھی ان میں سے ہی ہے۔ جو عذاب ان پر آئے گا وہی تیری عورت پر بھی آئے گا اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ علی الصبح ہے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا آپ آج شب آپ کی کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں کیونکہ آج کی صبح ان پر عذاب آئے گا۔ اتنے میں وہ مردود حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے اے لوط صبح ہو رہی ہے مگر جو تم نے کہا تھا یعنی عذاب آئے گا ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ کہتے ہی فرشتوں پر دست دراز ہونے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معمولی سی حرکت کی اور بحکم خدا وہ فی الفور طمس ہو گئے، یعنی آنکھ ناک اور منہ ان کے یکساں ہو گئے۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کے کردار کی سزا دے۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا، نہ ان کی آنکھیں رہیں نہ ناک اور نہ منہ، اور وہ واویلا کرنے لگے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ کہنے لگے اے لوط اپنے مہمانوں سے کہہ دے وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں، ہم اس برے فعل سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کے منہ ناک آنکھیں سب درست ہو گیا اور ان کے جسم بھی ٹھیک ہو گئے اور وہ لوگ حضرت لوط کے گھر سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ ہم لوط کے مہمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ماں اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے بڑی چاہت سے حضرت لوط اور ان کے اہل و عیال کا خیال رکھا اور پھر اس کے بعد آفتاب جب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا، بس اس طرح ہوا میں اڑا دیا اور یہ آواز حضرت لوط اور حضرت ابراہیم تک پہنچی۔ پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت لوط یہ حال دیکھ کر تعصب و زاری کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ بہت خراب ہو چکا ہے اور ہر شخص کے گلے سے لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اس قوم کا ٹھکانہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بولے ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ حاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جی دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ بہت سبق آموز لگا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔